انقلاب فرانس کی سالگرہ پر بنائی جانے والی ایک شاندار ایفل ٹاور کی بات کریں گے۔ ایفل ٹاور انقلاب فرانس کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر ہونے والی نمائش کے دروازے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ایفل ٹاور لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ اس کا نام اس کو ڈیزائن کرنے والے گستاف ایفل پر رکھا گیا۔ پیرس کا یہ سب سے اونچا ٹاور ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگار اس کی بلندی 1063 فٹ ہے اور اسے 1899 میں مکمل کیا گیا۔ یہ جب سے بنا ہے اسے 200 کروڑ انسان دیکھ چکے ہیں۔ اس لحاظ سے دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ سیاح آ چکے ہیں۔ اس کا وزن 7300 ٹن ہے۔ اس میں 1660 سیڑھیاں ہیں اور اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی موجود ہے۔ جب بنی نوع انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کو جوڑ کر کس طرح ایک عمارت کی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اس وقت یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کی حامل عمارتوں کی تعمیر کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ یہ 19ویں صدی کا دور تھا۔ ایک ایسے فولادی ٹاور کی تعمیر کا خیال جس کی اونچائی 304.8 میٹر یعنی 1000 فٹ ہو، پہلے کارنس مین رچرڈ ٹریوی تھک کے ذہن میں سمایا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا کہ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹریوں پر چلانا ممکن ہو سکتا تھا تاکہ اس سے باز برداری کا کام لیا جا سکے۔ اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہو سکی تھی حتیٰ کہ انجینئر الیگزینڈر گسٹاو ایفل منظر عام پر آیا۔ ایفل دنیا کا ایک مشہور و معروف ماہر تعمیرات تھا جو فولادی تعمیرات کے ضمن میں مشہور تھا۔ اس نے کئی ایک فولادی تعمیرات سر انجام دی تھی۔ 1899 میں جب پیرس میں ایک نمائش کا افتتاح کیا گیا تو اس وقت ایفل کو یہ مشہور نام دیا گیا۔ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو، لہٰذا اس نے ایک ٹاور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1886 میں ٹاور کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ پتھروں پر میزنی اور اس کی بنیادیں رکھ دی گئیں۔ 400 ڈرافٹس مین اس ٹاور کے مختلف حصوں کی تفصیلات ڈیزائن تیار کرنے میں مصروف تھے اور ایک فیکٹری اس فولادی حصوں کی تیاری کے لیے عمل میں آ چکی تھی۔ جو ہی 1899 میں نمائش کے افتتاح کا وقت قریب آیا تو ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ سر انجام دیا جانے لگا۔ اگرچہ سردی جوبن پر تھی لیکن اس کے باوجود سینکڑوں کاریگر لوہے کے گارڈروں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی کے اوقات کا سے زیادہ اوقات تک کام سر انجام دے رہے تھے۔ پہلے 4 دیو کامت فولادی ٹانگیں نصب کی گئیں اور ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا۔ 57.9 میٹر یعنی 190 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تعمیر کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر تک کا کام سر انجام دیا گیا۔ دوسرا پلیٹ فارم 115 میٹر یعنی 380 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا۔ یہ تیسرا پلیٹ فارم 895 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر ٹاور کا گنبد تھا۔ اس مینار میں لفٹیں بھی نصب کی گئیں اور مارچ 1899 میں ایفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس طرح دنیا کی مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ٹاور کی تعمیر سے لے کے اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ جب یہ ٹاور مکمل ہوا تو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت تھی اور اس کی تعمیر کے دوران اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد از حد قلیل تھے۔ بہت سے لوگ اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے تھے ایفل ٹاور کے بغیر پیرس بالکل اس طرح ہے جیسے پیرس کے بغیر فرانس، اور جب تک
ایفل ٹاور کا نام لیا جاتا رہے گا تو پیرس کا نام ذہن میں آئے گا، اور جب پیرس کا نام لیا جاتا رہے گا تو ایفل ٹاور ذہن میں آئے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند